نمبر 267 ہے یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان والے ہو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک سے براہ راست مخاطب ہے۔ انفقو، خرچ کرو، من طیبات ما کسبتم، جو تم کماتے ہو اس میں سے حلال، طیب اور پاک چیزیں خرچ کیا کرو۔ مما اخرجنا لکم، اور جو کچھ ہم نے نکالا ہے تمہارے لیے، من الارض، زمین میں سے۔ ولا تیمموا الخبیث، اور مت ارادہ کیا کرو کسی ناپاک اور گھٹیا چیز کو دینے کا، تنفقون، جو تم خرچ کرو، ولستم بآخذیہ، اور ایسی چیز جس کو تم خود بھی لینا پسند نہ کرو، اپنی ذات کے لیے پسند نہ کرو، ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں مت دیا کرو، الا مگر یہ کہ ان تغمضوا فیہ، کہ اگر تمہیں وہ چیز دکھائی جائے، تمہاری نگاہ جھک جائے۔ یہاں پہ تغمضوا کا لفظ جو ہے غمزہ سے، غمزہ کا مطلب ہوتا ہے نظروں کو جھکا دینا، اور دوسرا معنی ہوتا ہے کہ ایسی چیز جس کی گاہک قیمت ہی نہ لگائے۔ تو گویا کہ ایسے اعمال کہ اگر وہ تمہیں حشر کے دن دکھائی جائیں تو تمہاری نگاہیں جھک جائیں، یہ کیا ہم عمل کر کے آئے ہیں، اور ایسا عمل کہ جس کی آخرت میں کوئی قیمت ہی نہ لگ سکے، ایسے اعمال مت کرو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات غنی، بڑی غنی ذات ہے، الحمید، اور تعریف کی گئی ذات ہے۔ ان دو خوبصورت اسماء مبارکہ کا یہاں پہ معنی کیا کہ ہو سکتا ہے کہ انسان کے پاس بہت مال ہو لیکن وہ اپنے مال کے ذریعے حمید، کوئی قابل تعریف عمل نہیں کر پاتا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ حمید کے انسان جو ہے وہ قابل تعریف ہو، کہ اس کے پاس بہت کچھ ایسا ہو جو کہ قابل تعریف ہو، مگر وہ غنی نہیں ہے، وہ خرچ نہیں کر پاتا۔ تو گویا کہ ان دونوں الفاظ کا کمبینیشن کیا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہو تو اس دیے ہوئے کو اس طرح سے خرچ کرے کہ وہ قابل تعریف ہو جائے۔ تو گویا کہ انسان کے پاس زندگی میں جو صلاحیتیں بھی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی غنا کے ساتھ دی ہوئی ہیں، ان صلاحیتوں سے وہ ایسا کام کرے کہ دنیا اور آخرت میں تعریف کیا جائے۔ تو یہ خوبصورت ان دو الفاظ کا کمبینیشن جو ہے وہ ہمارے اعمال کے ساتھ ہے۔